بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، گزشتہ لیکچر میں ہم نے اردو انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 نئے کورس کے مطابق سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ سمجھا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سبق نمبر 4 ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں، جس کے مصنف اشفاق احمد ہیں، اس سبق کا ہم خلاصہ پڑھیں گے۔ آئیے بلا تاخیر لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سبق کے خلاصہ کو بھی ہم نے ہیڈنگز کی شکل میں، اب ہم نے گروپس میں پیراگرافس کی شکل میں ڈیوائڈ کر کے لکھا ہے۔ پیپر پوائنٹ آف ویو سے پیپر میں ہیڈنگ بنانا درست نہیں ہے۔ آپ نے یہ ہیڈنگ صرف سمجھنے کی حد تک یاد کرنی ہے، ذہن نشین کرنی ہے، لیکن پیپر میں آپ نے صرف اور صرف پیراگراف لکھنا ہے اور ان پیراگرافس کو ملا کر خلاصہ لکھنا ہے۔ تو آئیے ہم پہلی ہیڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف روم میں، یہ سبق اشفاق احمد کے ایک ذاتی تجربے پر مبنی ہے، جس میں وہ روم یعنی اٹلی میں پیش آنے والے ایک چھوٹے سے واقعے کے ذریعے استاد کے اعلیٰ مقام، قانون کی عملداری اور یورپی معاشرے میں اصول پسندی کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ جب وہ روم یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر تھے تو وہ اپنی جوانی کے دور میں تھے۔ گرمیوں کی تعطیلات میں دوپہر کے وقت ریڈیو پر اردو نشریات کے لیے جاتے۔ روم میں دوپہر کا وقت بہت پرسکون ہوتا، لوگ قیلولہ کرتے اور سڑکیں خالی ہوتیں۔ ایک دن وہ گاڑی چلاتے ہوئے ایک چوراہے پر ٹریفک کے دائرے کے بجائے بیچ سے گاڑی گزار دیتے ہیں، حالانکہ وہاں ایک سپاہی بھی موجود تھا۔ ابتدا میں سپاہی نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب انہوں نے طنزیہ انداز میں سپاہی کی طرف دیکھا تو اس نے سیٹی بجا کر روک لیا اور چالان کر دیا۔ دوسری ہیڈنگ مصنف عدالت میں۔ اشفاق احمد چونکہ پاکستانی مزاج رکھتے تھے، اس لیے اس واقعے کو ہلکے میں لیا۔ 12 آنے کا چالان ہوا جو ڈاک خانے میں جمع کروانا تھا، لیکن انہوں نے لاپرواہی سے اسے وقت پر جمع نہ کروایا، جس پر کئی مرتبہ تار کے ذریعے، خط کے ذریعے یاد دہانی کرائی گئی۔ مسلسل نظر انداز کرنے کے بعد انہیں عدالت کا سمن مل گیا۔ اب وہ پریشان ہوئے کیونکہ ایک اجنبی ملک میں عدالت جانا آسان نہ تھا۔ کئی مشوروں کے بعد انہوں نے خود عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا۔ اگلی ہیڈنگ اے ٹیچر ان دا کورٹ۔ عدالت میں جج نے ان سے سوالات کیے کہ چالان کیوں جمع نہیں کروایا۔ اشفاق احمد نے معذرت کی اور کہا کہ وہ غیر ملکی ہیں، قانون سے مکمل واقف نہیں۔ جب جج کو معلوم ہوا کہ وہ یونیورسٹی کے استاد ہیں تو عدالت میں حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ جج اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا اور بآواز بلند اعلان کیا، اے ٹیچر ان دا کورٹ، اے ٹیچر ان دا کورٹ۔ عدالت کا سارا عملہ احتراماً کھڑا ہو گیا۔ استاد کے لیے کرسی لائی گئی۔ جج نے ایک باقاعدہ خطاب میں استاد کو دنیا کی سب سے معزز ہستی قرار دیا، جو معاشروں کو عدل، علم اور تہذیب سکھاتی ہے۔ جج نے کہا کہ اگرچہ قانون سب کے لیے برابر ہے، لیکن استاد کو کٹہرے میں دیکھنا عدالت کے لیے افسوسناک ہے۔ اگلی ہیڈنگ قانون کے تقاضوں پر عمل۔ اس کے باوجود قانون کے تقاضے پورے کیے گئے اور اشفاق احمد پر 12 آنے کے بجائے ڈبل جرمانہ یعنی 1.5 روپیہ کیا گیا، لیکن عزت افزائی کا وہ منظر ان کے دل پر نقش ہو گیا۔ عدالت کے بعد عملہ انہیں احترام کے ساتھ ان کی گاڑی تک چھوڑنے آیا۔ جب وہ گھر پہنچے اور واقعہ بیان کیا تو سب محلے والے اور ان کی لینڈ لیڈی بہت خوش ہوئے۔ اور آخری ہیڈنگ مغرب میں استاد کی عزت۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سبق کے آخر میں اشفاق احمد اپنے پاکستانی پس منظر کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیسی استاد عزت سے زیادہ تنخواہ میں اضافہ چاہتا ہے، لیکن روم میں عزت کا معیار کچھ اور تھا۔ ان کے ریکٹر نے بتایا کہ یہاں استاد کو مالی طور پر بہت زیادہ مراعات یعنی سہولیات تو حاصل نہیں، لیکن عزت و احترام میں کوئی اس کا ہم پلہ نہیں۔ استاد کو وہی مقام حاصل ہے جو سقراط کو یونان میں حاصل تھا۔ وہ ننگے پاؤں اور پرانے کپڑوں میں بھی سب سے بلند مرتبے پر فائز تھا۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 نئے کورس کے مطابق سبق ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں اس کا خلاصہ سمجھا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم رشید احمد صدیقی کے لکھے ہوئے سبق چارپائی کا خلاصہ سمجھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔